دین کا فلسفیانہ یا مابعد الطبیعیاتی جو ایک نظام ہے، اس میں کیا ربط ہے، اس میں روح کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اس کے لیے ایک الجوامع الکلم ایک اصطلاح ہے، نہایت جامع کلمات یا جوامع الکلم، کلمات میں سے نہایت جامع. تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، دو دو لفظوں میں، تین تین لفظوں میں بڑی عظیم حقیقتیں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور حضور کا اپنا قول ہے، یؤتیت جوامع الکلم، مجھے بڑے جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے. یہ ایک بڑی اعلیٰ صلاحیت ہوتی ہے کہ کسی بات کا میں اختصار بھی ہو، گہرائی بھی ہو، پھر اس کے تمام اہم حصے اس میں آ بھی جائیں، کوئی اہم حصہ رہ نہ جائے، لیکن جامع ترین تعبیر بھی ہو. دوسرا حصہ جو ہے احادیث کا، جو ابھی پڑھنی ہے، جو باقی ہے، اور وہ میرا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ان کا تعلق ہے دین کے روحانی نظام سے، یا یوں کہیے کہ احسانی نظام. اس لیے کہ جو شریعت کی اصطلاح ہے، جو حدیث جبرائیل میں ہم نے پڑھی، وہ احسان ہے. یا یوں کہیے کہ ایمان کے باطنی ثمرات جو ہیں، جو ہم سورہ تغابن میں پڑھتے ہیں، توکل ہے، تفویض الامر الی اللہ ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ایمان کے باطنی ثمرات ہیں. ایمان کے ظاہری ثمرات کیا ہے؟ اطاعت ہے، اطاعت اللہ، اطاعت الرسول، یہ ہے ایمان کا ظاہری مظہر. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. باطنی کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ دو آیتیں جو ہیں سورہ تغابن کی، یہ اس کے باطنی ثمرات. یہ ہے در حقیقت قرآنی تصوف، احسان کا لب لباب. یعنی جو حدیث جبرائیل میں آیا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایمان کی گہرائی کی وہ کیفیت کہ جیسے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر یقین رکھتا ہے، اتنا ہی یقین اللہ پر ہو جائے، یا کم سے کم یہ کہ یہ یقین ہو جائے کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب وہ یقین اس کیفیت کو پہنچتا ہے تو اس کے جو ثمرات ہیں، اندر جو کیفیات ہوں گی. میں سورہ تغابن کے درس میں اس کی تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا درخت ہے، ایمان ایسا پودا ہے جس کے کچھ پھول تو نمایاں ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، باہر ہیں، یہ خارجی پھول ہیں اس کے. کچھ پھول باطنی ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں اسی درخت کے ثمرات. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ بھی ایمان کا ثمرہ. اور ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ بھی ایمان کا ثمرہ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ بھی ایمان کا ثمرہ. لیکن یہ درخت وہ ہے، یہ پھل وہ ہے، یہ پھول وہ ہے جو نظر نہیں آتے، اندر ہوتے ہیں. تو ان دو مین کیٹیگریز میں اب بقیہ تقریباً تمام احادیث جو ہیں وہ فال کریں گی. اگرچہ امام نووی نے ان کو اس طریقے سے مرتب نہیں کیا ہے کہ ایک شعبے کی حدیثیں ساری جب پہلے جمع کر لی جائیں، پھر دوسری قسم کی ساری حدیثیں جمع کر لی جائیں. اور اس میں حکمت معلوم ہوتی ہے. وہ حکمت وہی ہے جو قرآن مجید کی ترتیب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مدنی مکی صورتوں کو اس طریقے سے ملایا ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص ہر روز ایک منزل پڑھے تو اسے ہر طرح کا جو ہے قرآن مجید کے تقریباً تمام مضامین میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دستیاب ہو جائے. اگلے روز بھی وہ ایسا نہ ہو کہ اب محروم ہو جائے، بلکہ یہ کہ پھر کچھ چیزیں ذرا مختلف الفاظ میں، مختلف اسلوب میں، مختلف کانٹیکسٹ میں بہت سی چیزیں پھر دوبارہ آ جائیں گی.
تو چونکہ یہی اسلوب قرآن کا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید اسی بنا پر واللہ عالم، ورنہ بڑی آسانی سے ان احادیث کو کیٹیگورائز کیا جا سکتا ہے کہ یہ اصول الدین پر ہیں، یہ دین کے قانونی سٹرکچر پر ہیں، یہ حکمت دین فلسفے کی سطح پر، یہ حکمت دین تصوف کی سطح پر، چار گویا کہ بنیادی کیٹیگریز جو ہیں ان احادیث کی بنائی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ کہ اس میں انہوں نے ان سب کو آگے پیچھے جو ہے ملا دیا ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بھی حکمت پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ اب جوامع الکلم میں سے جو حدیث سب سے اہم تھی وہ سب سے پہلے آ چکی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ اکثر محدثین نے اپنے مجموعوں کی ترتیب ایسی رکھی ہے کہ پہلے نمبر پر اسی حدیث کو لائے ہیں، تو امام نووی بھی اسی کو لائے کہ تمام نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ دنیا والوں کے سامنے تو صرف ظاہر آتا ہے، عمل کا فارم آتا ہے، اس کی بنا پر وہ فیصلہ کر دیں گے یہ بڑا اچھا کام ہے، بڑی اونچی نیکی ہے، بڑا سخی انسان ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں اگر یہ ہے کہ وہ سخاوت کر رہا ہے اپنی تعریف کرانے کو، اپنی شہرت کے لیے، یا آئندہ الیکشن کے لیے، یہ تو اندازہ انسانوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ یہ سارام ہو رہا ہے آنے والے الیکشنز کے لیے، لیکن یہ چیز تو وہ ہے جو انسانوں کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، لیکن کوئی شخص کسی شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہا، اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا زیرو ہے، کوئی اس کا وزن جو ہے اللہ تعالیٰ کی میزان میں نہیں ہوگا، اے بگ زیرو۔ اور بڑی سے بڑی سم جو ہوتی ہے رقم، وہ زیرو سے ضرب کھائے تو زیرو ہو جائے۔ بڑی سے بڑی نیکی اگر اس میں خلوص و اخلاص نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے میزان میں کوئی وزن نہیں۔ اب آئیے 11ویں حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا۔ اب دیکھیے وہی سخاوت کی بات میں نے کہی تھی، اسی پر بات آ گئی ہے یہاں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی خود پاک ہے اور صرف پاک چیز قبول کرتا ہے۔ آپ نے حرام ذریعے سے جو ہے کمائی کی اور خیرات کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی۔ حلال ذریعے سے کمائی کریں تو چاہے ایک مٹھی بھر کھجور بھی آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہے، وہ اس من و سونے سے زیادہ ہوگی کہ جو حرام کی کمائی میں سے دیا گیا۔ اور دلیل کتنی پیاری ہے کہ ہر شے کے ساتھ ایک مجانست ہوتی ہے، مجانست کا مجانسہ، مفاعلہ، جنس، تو جو فارسی میں کہتے ہیں کنگ ہم جنس باہم جنس پرواز، پرندے جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک جنس کے ساتھ ہی پرواز کرتے ہیں، تو یہ وہ مجانس، اللہ خود پاک ہے، ناپاک کو کیسے قبول کر لے گا؟ دلیل یہ ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے تمام اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے کہ جو اپنے تمام رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اب یہاں حضور نے اپنی اس حدیث میں قرآن مجید کی آیات جو ہے اس کا حوالہ دیا، فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور عمل کرو صالح۔ پاک چیز کھاؤ گے تو صالح عمل نکلے گا، حرام مال سے تو پھر منکرات ہی وجود میں آئیں گے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حکم رسولوں کو دیا وہی اہل ایمان کو دیا کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے ان میں طیب چیزیں استعمال کرو۔ اب آ رہی ہے سخت ترین حدیث کا سخت ترین حصہ، ثم ذکر الرجل،